بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 سے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، یعنی صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا تکلیف دہ باتیں ہیں۔ اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ کن لوگوں کا شیوا ہے؟ منافقین کا، جو کہ وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس شخص کی مثال ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب کون سی چیزیں جو ہیں صدقات کے اجر کو بڑھاتی ہیں؟ یعنی خالص نیت اللہ کے لیے ہو اور اچھا طریقہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور جو زیادہ حقدار ہوں اسے دیا جائے۔ اور منافق لوگوں کا کیا طرز عمل ہے کہ وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب ایسے ہی لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بیان کی ہے: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اب ایسے ہی ریاکار شخص کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو اور پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اب جو اللہ کے احکام کو ماننے کا انکار کرتے ہیں انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ یعنی جس طرح بارش اس چٹان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ۔ اور مثال ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا خرچ کیا ہوا مال جو ہے اس باغ کی مانند ہے جو بلند چوٹی پر ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور پختگی ہے، یعنی ثابت قدمی ہے ان کے اپنے نفسوں کی طرف سے۔ اور پختگی کیسے ہے؟ یعنی کہ وہ نیکی و خیر و بھلائی میں وہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ میرا خرچ کیا ہوا مال ضائع نہ ہوگا۔ تو ایسے شخص کا تھوڑا سا خرچ کیا ہوا بھی بہت سارا ہو جاتا ہے، اور اس میں برکت ہوگی اور اس میں اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کا یہ فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا اپنا خرچ کیا اللہ کی راہ پہ خرچ کیا ہوا بھی اللہ سے قبول کر لے گا، کیونکہ اس نے خالص نیت اللہ کے لیے خرچ کیا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَّلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنا مال اللہ کی رضا مندی کی طلب میں اور دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مانند ہے جو اونچی زمین پر ہے، اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو وہ فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور جس میں نہریں بہتی ہوں اور ہر قسم کے پھل ہوں؟ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں۔ اب ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ
فأصابها إصرار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ جس طرح ایک شخص کا باغ ہے جس نے ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو، اور وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے بچے ہوں، اور اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے، اور اپنا وہ دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل نہ رہے اور نہ اس کی اولاد، یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا۔ وہ ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جبکہ وہاں انہیں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی، اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی بھی انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ان پر غور و فکر کرو، یعنی اپنے رویہ اور طرز عمل پر غور و فکر کریں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیسی چیزیں دو؟ پاک، طیب، پاک چیزیں، عمدہ چیزیں۔ اور کن چیزوں سے خرچ کرو؟ اپنی کمائی میں سے وہ مال خرچ کرو جو پاکیزہ ہو، حلال ہو، گھٹیا اور نکمی حرام چیزیں نہ ہوں۔ شان نزول اس کا یہ کہ انصار مدینہ جو ہے وہ خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد لے جایا کرتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اخرجنا لکم من الارض، نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے۔ اب زمین میں سے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے نکالی اللہ تعالیٰ نے؟ یہی سبزیاں، نباتات، معدنیات اور پٹرول، تیل اور سونا چاندی، یہ تمام اشیاء۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک چیزوں کا اس میں سے کہ تم خرچ کرو، حالانکہ نہیں ہو تم اس کے لینے والے۔ یعنی ایسی جو خبیث چیزیں تم دینے کا ارادہ کرتے ہو یا خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تم، یعنی اگر کوئی تمہیں بھی اگر ایسی ردی چیزیں، نکمی چیزیں دے دیں تو تم ناک منہ چڑھا کر اسے اگنور کرتے ہو۔ یعنی جس طرح تم ردی چیزیں خود لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیزیں ہی خرچ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں تعریف کرنے والا ہے۔ یعنی تم اپنے صدقات کے ذریعے اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اسے تمہاری صدقات کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے صدقات سے اس کی ذات میں اضافہ نہیں کر رہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ اور محتاجی کا کیسے حکم دیتا ہے؟ یعنی شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اپنی ذات پر خرچ کرو، اگر دوسروں پر خرچ کرنا ہے تو نمود و نمائش اور دکھاوے کے لیے خرچ کرو، اور فحاشی پر خرچ کرو۔ اور شیطان فحاشی کے بارے میں تمہارے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اس میں سے اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے بخشش اور مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور دین کی بلندی پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی تم میرے راستے میں خرچ کرو تو میں تمہارے کیا ہے گناہ بخش دوں گا اور تمہیں اپنے فضل سے نوازوں گا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اور وہ دیتا ہے حکمت کو جسے وہ چاہتا ہے۔
اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ، یعنی کسی حکم کی تعمیر میں صحیح بصیرت، قوت فیصلہ اور دین کی سمجھ بوجھ۔ اور حکمت کا راز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور تقوی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جو کوئی دیا گیا ہے حکمت، اور تحقیق دیا گیا ہے خیر اور بھلائی بہت ساری۔ اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جاتا ہے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا ہے دراصل۔